حسین کا ہو کہیں ذکر کوئی بات چلے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع الولاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم، نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنکم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المبین و خطابہ الحمید و قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ثم قال امام صادق علیہ السلام یا شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ عصر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ حضرات کی خدمت میں امام صادق علیہ السلام کا ایک فرمان پیش کیا کہ جس میں امام ارشاد فرما رہے ہیں کیا یا شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا، کہ ہمارے شیعو، ہمارے لیے زینت کا باعث بننا، ولا تکونوا علینا شیئا، ہمارے لیے ذلت اور بدنامی کا باعث مت بننا۔ تم ہماری وجہ سے شیعہ کہلاتے ہو، غلطیاں تم کرو گے، مکتب ہمارا بدنام ہوگا، اس لیے ہمارے لیے زینت کا باعث بننا، ولا تکونوا علینا شیئا، ہمارے لیے ذلت اور بدنامی کا باعث مت بننا۔ تو عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع کو آج انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے دین اسلام قرآن و اہل بیت کی روشنی میں، یعنی دین کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے، پہلی چیز کا نام ہے اصول دین اور دوسری چیز کا نام ہے فروع دین۔ یہ دونوں چیزیں ملیں تو دین اسلام مل کر بنتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور ذوات مقدسہ محمد و اہل بیت محمد پر درود و سلام کے بعد گفتگو کا آغاز ہوا ہے، اور میں نے بتایا کہ دین اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک کا نام ہے اصول دین، دوسری کا نام ہے فروع دین۔ یہ دونوں چیزیں ملیں تو ان دونوں کے مجموعے کا نام دین اسلام بنتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب کی اساس توحید ہے، جس کے بارے میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی مگر اللہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے۔ جیسا کہ کوفے کے اندر ایک شخص تھا جس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ میں نے 99 مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، یعنی اگر ایک مرتبہ اور اللہ کو خواب میں دیکھ لیتا ہے تو اس کی سینچری مکمل ہو جاتی۔ اب وہ شخص جھوٹ کہتا تھا، اس لیے کہ علم فلسفہ کا قانون ہے کہ انسان خواب میں فقط اسی چیز کو دیکھ سکتا ہے جسے وہ کھلی آنکھوں سے حقیقت میں دیکھ سکتا ہو۔ تو میں کہوں گا کہ جب اللہ آج تک کسی مولانا کو نظر نہیں آیا تو اس شخص کو کیسے نظر آ سکتا تھا؟ یاد رکھیے کہ اللہ کسی کو نظر نہیں آ سکتا، کہ اس لیے کہ اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ جب اس کی کوئی مثال نہیں ہے تو پھر اسے کیسے کوئی دیکھ سکتا ہے؟
آپ جانتے ہیں، نوجوانوں کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اپنے بھائیوں کے لیے یہ جملہ کہنے لگا ہوں کہ آپ جانتے ہیں، تاکہ مفہوم سے میرے قریب ہو جائیں، اس لیے یہ جملہ عرض کرنے لگا ہوں کہ اس کائنات میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہیں تو صحیح مگر کسی کو نظر نہیں آتی۔ آپ کہیں گے کیا؟ میں کہوں گا کہ آپ عقل رکھتے ہیں، میں عقل رکھتا ہوں، کہ آج تک کسی نے عقل کو دیکھا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ آپ بھی روح رکھتے ہیں، میں بھی روح رکھتا ہوں، جو زندہ ہونے کی نشانی ہے، کیا آج تک کسی نے روح کو دیکھا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ آپ اسی ہوا میں سانس لیتے ہیں، میں اسی ہوا میں سانس لیتا ہوں، کیا آج تک آپ نے اس ہوا کو دیکھا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ تو جب انسان کو یہ روح اور عقل نظر نہیں آ سکتی تو جو خالق عقل اور روح ہے پھر وہ کیسے نظر آ سکتا ہے؟ چلیے اگر یہی اصول ہے کہ جس چیز کو انسان آنکھوں سے نہ دیکھ پائے اس کا انکار کر دے، تو میں آپ ہی سے پوچھوں گا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کائنات میں وجود رکھتی ہیں مگر ہونے کے باوجود نظر نہیں آتی۔ میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے افراد ہیں جنہوں نے آج تک اپنے اس چہرے کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہو؟ آپ کہیں گے صاحب اگر آئینہ ہمارے سامنے رکھ دیا جائے تو ہم اس آئینے کے ذریعے سے اپنے اس چہرے کو دیکھ لیں گے۔ میں کہوں گا نہیں۔ اگر تصور کیجئے کہ اگر آئینہ نہیں تھا، کہ آپ اپنے اس چہرے کو دیکھ سکتے تھے؟ اپنی ان آنکھوں سے اپنے اس چہرے کو دیکھ سکتے تھے؟ آپ کہیں گے نہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ لیکن اگر آپ کے سامنے اس زمانے میں، یا اگر یہ شیشہ نہ ہوتا، یہ آئینہ نہ ہوتا، آپ کے سامنے تصاویر رکھ دی جاتی کہ صاحب ان تصاویر کو پہچانو، تو آپ ہر تصویر کو پہچان لیتے کہ یہ میری ماں کی تصویر ہے، یہ میرے باپ کی تصویر ہے، یہ میری بہن کی تصویر ہے، یہ میرے بھائی کی تصویر ہے، یہ میری زوجہ کی ہے، یہ میرے بچوں کی تصویر ہے۔ لیکن جب آپ کی اپنی تصویر آپ کے لا کر سامنے رکھ دی جاتی تو آپ اسے پہچاننے سے انکار کر دیتے۔ آپ کہتے صاحب میں نے اس شخص کو آج تک پہلے دیکھا ہی نہیں ہے تو پھر میں کیسے پہچانوں؟ لیکن آپ کہتے کہ صاحب اگر ہمارے سامنے آئینہ رکھ دیا جائے ہم پھر آئینے کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ اس آئینے میں ہماری شکل اس طرح سے دکھتی ہے، لہٰذا ہم اس طرح سے دکھتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہم بھی دنیا کو یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ براہ راست کسی کو نظر نہیں آ سکتا، مگر اللہ نے اپنی پہچان کے لیے 14 آئینے بنائے ہیں تاکہ انہیں دیکھتے چلے جاؤ، میری پہچان خود بخود ہوتی چلی جائے گی۔ تو اللہ نے اہل بیت کو بنایا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے ہم اللہ کو پہچانیں۔ اگر کسی کو اتنی ہی ضد ہو کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے تو پھر وہ اللہ تک پہنچ جائے، اللہ تک پہنچ کے جا کر اللہ کو دیکھے۔ لیکن اگر اللہ تک دنیا کے اندر رہ کر پہنچنا ہے تو وہ اہل بیت ہی واحد راستہ ہے کہ جس راستے پر چل کے انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، امام نے کیا فرمایا؟ یا شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا، کہ ہمارے شیعوں ہمارے لیے زینت کا باعث بننا، ولا تکونوا علینا شیئا، ہمارے لیے ذلت اور بدنامی کا باعث مت بننا۔ تم ہماری وجہ سے شیعہ کہلاتے ہو، غلطیاں تم کرو گے، مکتب ہمارا بدنام ہوگا۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ اگر شاگرد نالائق ہو تو شکایت استاد کی ہوتی ہے، اگر اولاد نالائق ہو تو شکایت باپ کی ہوتی ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ غلطیاں تم کرو گے، مکتب ہمارا بدنام ہوگا۔ اس لیے اس طرح سے زندگی گزارو، اس کردار کے ساتھ زندگی گزارو کہ جو بھی تمہیں دیکھے وہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ رحم اللہ علی صادق آل محمد، کہ اللہ امام صادق علیہ السلام پر رحمت نازل کرے کہ جس کے چاہنے والے ایسے ہیں ان کا امام کس طرح کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جس طرح کہ ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مولا آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ کونوا لنا زینا، کہ ہمارے لیے زینت کا باعث بننا، آپ کے لیے زینت کا سبب کیسے بنا جائے؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی علاقے کے اندر 40 گھر ہوں، ان 40 گھروں میں سے ایک گھر ہمارے چاہنے والے کا ہو اور 39 گھر مسیحیوں کے ہوں، مسلمانوں کے ہوں، یہودیوں کے ہوں، دوسرے ماننے والوں کے ہوں، لیکن اگر کوئی باہر سے آنے والا اجنبی یہ سوال پوچھے اس علاقے کے اندر آ کر کہ اس علاقے کے اندر کون نیک، متقی، پرہیزگار، صاحب اخلاق، صاحب کردار، دیانت دار اور ایمانت دار ہے، تو سب لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ اس علاقے کے اندر ایک گھر ایسا ہے جس سے زیادہ نہ کوئی متقی ہے، نہ کوئی پرہیزگار ہے، نہ کوئی صاحب کردار ہے، نہ ہی کوئی صاحب اخلاق ہے، مگر اس کا قصور یہ ہے کہ وہ آل محمد کا ماننے والا ہے۔ اسی طرح ایک شخص جب امام کی خدمت میں آیا تو آ کر اس نے یہ جملہ کہا کہ مولا میں نے آپ کے پاس رہ کر کچھ آپ سے سیکھنا ہے۔ وہ کچھ دن امام کی خدمت میں رہا، اب جب کچھ دن امام کی خدمت میں وہ اس نے رہ لیا نا، تو جب جانے لگا تو کہنے لگا مولا میں نے آپ کے پاس رہ کر آپ کے پیغامات کو آپ سے سیکھا ہے، لہٰذا میرا دل ہے کہ میں اپنے علاقے میں جاؤں اور جا کر آپ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچاؤں۔ امام نے فرمایا کہ شاباش،
ہمارا شیعہ ایسا ہی ہونا چاہیے، ہمارے پیغام کو لوگوں تک جا کر ضرور پہنچانا، مگر ایک شرط کے ساتھ، کیا؟ وَأَنْتُمْ سَمُوت، تمہاری زبان خاموش رہے۔ کہنے لگا مولا اگر میں خاموش رہوں گا تو آپ کا پیغام پہنچاؤں گا کیسے؟ فرمایا کہ تم ہمارے فرامین کا نمونہ بن جانا، تمہارا کردار خود بخود ہمارے فرامین کی عکاسی کرنے لگے گا۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے اپنے ایک منظوم کلام میں ارشاد فرمایا کہ اے انسان، تو اللہ کو مانتا ہے، اس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، پھر بھی اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کسی سے محبت کا دعویٰ کرے پھر بھی اس کی نافرمانی کرتا ہو؟ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے امام نے ارشاد فرمایا، اور صرف ایک امام نے ارشاد نہیں فرمایا، 8 متفق معصومین سے ہمارے پاس یہ حدیث پہنچی ہے کہ انا شیعتنا الا من اتقى واطاعه، کہ ہمارا شیعہ نہیں ہے مگر وہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہو اور اللہ سے ڈرتا ہو۔ یعنی اہل بیت کے ماننے والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت بھی کرتا ہوگا اور اللہ سے ڈرتا بھی ہوگا۔ اور جب امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، میرے مولا نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا کہ میرے مولا بار الہ، میرا تیری ذات سے وعدہ ہے کہ وہ شخص جو خود کو میرا کہلواتا ہو، علی والا کہلاتا ہو، لیکن وہ تیرا ماننے والا نہ ہو، علی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ شخص جو کہلاتا میرا ہو، نماز پڑھنے والا نہ ہو، علی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ شخص جو میرا کہلاتا ہو، روزہ رکھنے والا نہ ہو، علی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ شخص جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو مگر حج نہ کرے، علی کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خمس و زکوٰۃ دینے کی استطاعت رکھتا ہو مگر نہ دیتا ہو، وہ میرا ماننے والا نہیں ہے۔ اور جب اللہ رب العزت نے بھی علی کی اس محبت کے انداز کو دیکھا تو اللہ نے بھی ارشاد فرما دیا کہ علی میرا بھی تیری ذات سے وعدہ ہے کہ اگر وہ شخص جو کہ خود کو مجھ سے محبت کرنے والا کہتا ہو اور میرا ماننے والا کہلاتا ہو، اگر وہ شخص 1000 سال کی زندگی ہی کیوں نہ پالے، وہ کھڑا ہو کر دن کے وقت اللہ کا روزہ رکھتا ہو، رات کے وقت وہ کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہو، 70 پاپ ادا وہ حج کرے، احد پہاڑ کے برابر وہ اللہ کی راہ میں سونا تقسیم کر دے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا بے گناہ مارا جائے، اور اسی طرح سے حجر اسود اور اس کے درمیان جو دیوار ہے ادھر وہ دفن ہو جائے، لیکن اگر وہ تیری ولایت نہیں رکھتا ہوگا تو میں اللہ اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ یعنی ایک شخص اگر صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی بھی کر رہا ہے، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں اس کی قبر بھی بن جائے، اگر وہ ولایت امیر المومنین نہیں رکھتا تو خدا بند عالم اس کی شفاعت کو قبول نہیں کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ پتہ چلا کہ 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ امیر المومنین کی ولایت بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں اور خمس و زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، مگر دوسرے وہ لوگ ہیں جو ولایت امیر المومنین نہیں رکھتے، جو ولایت اہل بیت نہیں رکھتے، مگر نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، خمس و زکوٰۃ دیتے ہیں، مگر ایسے لوگوں کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محبت اہل بیت کے بغیر ہے، محبت امیر المومنین، ولایت امیر المومنین کے بغیر ہے۔ اب خدا نہ کرے کہ وہ لوگ جو امیر المومنین کی ولایت کے ماننے والے ہیں، خدا نہ خواستہ وہ نماز پڑھنے والے نہ ہوں، روزہ رکھنے والے نہ ہوں، حج کرنے والے نہ ہوں، خمس و زکوٰۃ دینے والے نہ ہوں، تو پتہ چلا کہ ولایت امیر المومنین کا تقاضا یہ ہے کہ ولایت امیر المومنین رکھتے ہوئے نماز بھی پڑھی جائے، روزہ بھی رکھا جائے، حج بھی کیا جائے اور خمس و زکوٰۃ بھی دیا جائے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے، اہل بیت نے ان سب کے سب اعمال کو ہمارے ہی لیے تو بچایا ہے۔ کربلا والوں نے نماز کو کس کے لیے بچایا ہے؟ کربلا والوں نے اس نماز کو ہمارے لیے ہی تو بچایا ہے، ہمارے لیے ہی تو دین اسلام کو منتقل کیا ہے تاکہ اس پیغام کو آئندہ نسلوں تک اور دوسرے لوگوں تک منتقل کیا جا سکے۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک کتاب میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک عالم دین تھے جو کہ مجالس پڑھا کرتے تھے، مجالس وہ تبلیغی کیا کرتے تھے، تبلیغ اہل بیت کیا کرتے تھے، اہل بیت کے فرمان کے علاوہ اہل بیت کے ارمان کو بھی پیش کیا کرتے تھے کہ اہل بیت نے جو اعمال ہمیں بتائے ہیں، جو عمل کرنے کا بتایا ہے، وہ بھی بتایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ وہ تقریر کر رہے تھے، تقریر کرتے 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 انہوں نے ایک جملہ کہا، جملہ کہتے انہوں نے کہا کہ رات میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ جیسے ہی آدھی رات کو میں گھر سے باہر نکلا تو ایک خاتون کے رونے کی آواز آ رہی تھی، جو چلا رہی تھی کہ لوگوں میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی، میرے ساتھ ظلم ہو گیا۔ تو مولانا کہنے لگے کہ میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ بی بی تمہارے ساتھ کیا ظلم ہو گیا، کیا زیادتی ہوگی، کیا تمہارے ساتھ جرم ہو گیا،
کسی نے کیا تمہارے ساتھ غلط کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں اصل میں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ میں بی بی نواز ہوں، مجھے کربلا والوں نے بھیجا تھا کہ تم جانا تاکہ ہمارے چاہنے والے تمہیں پڑھیں گے، لیکن اس نے کہا کہ یہاں میرے ساتھ عجیب کیفیت ہوگی ہے، جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ تو مجھے پڑھتے نہیں ہیں، اور جن نہیں پڑھنا چاہیے وہ مجھے چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو عزیزان گرامی، پتہ چلا کہ مقصد حیات یہ ہے کہ اہل بیت نے جو فرامین ہم تک پہنچائے ہیں ان فرامین کو، ان ارمان اہل بیت کو لوگوں تک منتقل کیا جائے اور ان پر عمل کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت کے ماننے والے کربلا کے میدان میں 72 تھے، انہی 72 میں سے ایک صحابی امام حسین ہے جن کا نام ہے ابو ثمامہ سیداوی۔ یہ وہ امام حسین کے صحابی ہیں جو کہ روز عاشور امام کے ساتھ کھڑے تھے، اور جب زوال کا وقت آیا نا، نماز ظہر کا وقت آیا، تو ایک مرتبہ جناب ابو ثمامہ سیداوی نے امام حسین کی طرف دیکھا اور اپنی تلوار کو نیام میں رکھ کر ہاتھ جوڑ کر امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک جملہ عرض کیا کہ مولا حسین، زندگی کا آخری وقت ہے، میں چاہتا تھا کہ آخری سجدہ آپ کے قدموں کے پیچھے کیا جائے، اس بار الہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا نا تو امام نے ارشاد فرمایا، امام نے آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کیا اور ارشاد فرمایا کہ بار الہ، ابو ثمامہ سیداوی کو روز قیامت نمازیوں میں شمار کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنے مشکل وقت میں بھی ابو ثمامہ سیداوی کو نماز یاد ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ابو ثمامہ سیداوی کو اپنے سینے سے لگایا۔ آج بھی آپ کربلا میں جائیے تو عرب کے افراد یہ بتاتے ہیں کہ ابو ثمامہ سیداوی کے خاندان کے افراد روز عاشور آتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی زری پر ہاتھ رکھتے ہوئے زوال کے وقت میں یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بار الہ، تجھے مولا حسین کا واسطہ، جس طرح کہ ہماری جد ابو ثمامہ سیداوی کو امام حسین نے روز عاشور نماز پڑھائی تھی، ہمارا بھی دل ہے کہ امام وقت، امام زمانہ آ کر ہمیں بھی نماز پڑھائے۔ اور عزیزان گرامی، میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا کہ دین اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک چیز کا نام ہے اصول دین، دوسری چیز کا نام ہے فروع دین۔ بعض افراد یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صاحب اصول دین زیادہ ضروری ہے یا فروع دین زیادہ ضروری ہے؟ تو عزیزان گرامی یاد رکھیے، اصول دین بھی ضروری ہے، فروع دین بھی ضروری ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کل عرض کر چکا کہ اصول دین کا سوال قبر میں کیا جائے گا، فروع دین کا سوال روز قیامت کیا جائے گا۔ قبر میں جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، جس کا اصول دین ٹھیک ہوگا، جس شخص کی توحید ٹھیک ہوگی، جس شخص کی رسالت صحیح ہوگی، جس شخص کی امامت کا عقیدہ صحیح ہوگا، روز قیامت پر جس کا ایمان ہوگا اس شخص کی نجات ہوگی۔ اگر کسی شخص کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے اور وہ لاکھ اعمال انجام دیتا رہے، لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، لاکھ روزے رکھتا رہے، لاکھ حج کرتا رہے، وہ اس کی قبول نہیں ہوگی۔ ولایت اہل بیت کے بغیر کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ خود رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لا یقبل الاعمال عبد الا بولایتہ والبراءۃ من اعدائہ، کہ اللہ کسی شخص کے اعمال کو قبول ہی نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اہل بیت کی ولایت نہ رکھتا ہو اور اہل بیت کے دشمنوں سے برات نہ کرتا ہو۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے اصول دین، دوسری ہے فروع دین۔ یہ دونوں کی دونوں چیزیں لازم الملزوم ہیں۔ اگر ایک شخص کا عقیدہ ٹھیک ہے تو اس سے عمل کا سوال کیا جائے گا، اگر کسی شخص کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اسے عمل کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، عام طور پر یہ بھی افراد سوال پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صاحب دین زیادہ ضروری ہے یا فروع دین زیادہ ضروری ہے، اصول دین زیادہ ضروری ہے یا فروع دین زیادہ ضروری ہے؟ تو عزیزان گرامی، فروع دین بھی ضروری ہے، اصول دین بھی ضروری ہے۔ اب یاد رکھیے کہ اصول دین اور فروع دین میں بنیادی فرق کیا ہے، جو کہ دین اسلام کا مجموعہ ہے۔ دین اسلام اصول دین اور فروع دین کا مجموعہ ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک ہے دین اسلام، جو کہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے فروع دین اور ایک ہے اصول دین۔ اصول دین وہ ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف آتا ہے، فروع دین وہ ہے جو بندوں سے اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ آپ کہیں صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ عقیدہ یعنی اصول دین وہ ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ توحید اللہ کی طرف سے ہے، جس پر ہمیں ایمان اور یقین رکھنا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی طرح اصول دین کا دوسرا رکن کیا ہے؟ عدل، یعنی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ عادل ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اسی طرح عقیدہ رسالت، یعنی اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں جن کا کام دین اسلام کی تبلیغ کرنا اور خدائی پیغام کو پہنچانا ہے۔
اسی طرح عقیدہ امامت یہ ہے کہ اللہ نے رسول اللہ کے بعد 12 امام بھیجے ہیں جو کہ ہادیان برحق کے رسول خدا ہیں، جن کا کام رسول خدا کے پیغام کو دنیا تک منتقل کرنا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ امیر المومنین سے لے کر امام زمانت تک ہمارے 12 امام ہیں۔ اسی طرح عقیدہ قیامت یہ ہے کہ ہر شخص نے مرنا ہے اور ایک دن معین ہے جب ہر شخص کو زندہ کیا جائے گا، جس کے نیک اعمال ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، جس کے برے اعمال ہوں گے وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو میں نے بتایا کہ عقیدہ وہ ہے، اصول دین وہ ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف آتا ہے، جبکہ فروع دین وہ ہے جو بندوں سے اللہ کی طرف جاتا ہے۔ یعنی نماز ہم پڑھتے ہیں جسے اللہ قبول کرتا ہے، روزہ ہم رکھتے ہیں جسے اللہ قبول کرتا ہے، حج ہم کرتے ہیں کہ جسے اللہ قبول کرتا ہے، خمس و زکوٰۃ ہم دیتے ہیں کہ جسے اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ لازمی نہیں کہ اللہ اسے قبول کرے یا نہ کرے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ اسے قبول کرتا ہے یا قبول نہیں کرتا۔ ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو انجام دیں۔ میں نے بتایا کہ دین اسلام 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک چیز کا نام ہے اصول دین، دوسری کا نام ہے فروع دین۔ اور عزیزان گرامی یاد رکھیے کہ دین اسلام جو ہم تک منتقل ہوا ہے، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی اولاد اس کے لیے وہ اعمال کو، اس عمل کو، فروع دین کو انجام دلوا سکتی ہے یا دے سکتی ہے۔ اس لیے روایات میں کہا گیا ہے کہ خوش نصیب ہیں وہ والدین کہ جن کی اولاد صالح اور نیک ہوتی ہے۔ کہا گیا کہ اپنی اولاد کو نماز سکھاؤ، روزہ سکھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ خود نماز روزہ ادا کرتی ہوگی تو والدین کے مرنے کے بعد وہ اپنے والدین کے لیے بھی کچھ کروائے گی۔ اگر وہ خود ہی کوئی اعمال انجام نہ دیتے ہوں گے تو والدین کے لیے کیا اعمال انجام دیں گے؟ اس لیے کہ والدین کے لیے انجام وہی اعمال دے سکتا ہے جو کہ خود اعمال کو انجام دیتا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ دین اسلام 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے اصول دین، دوسرا ہے فروع دین۔ اصول دین وہ ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف آتا ہے، فروع دین وہ ہے جو بندوں سے اللہ کی طرف آتے ہیں۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیے کہ اصول دین یعنی عقیدہ ان ٹرانسفریبل ہے۔ آپ ایک شخص کو دوسرے شخص تک منتقل نہیں کر سکتے، جبکہ فروع دین ٹرانسفریبل ہے، ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا کہ مثلا ایک شخص دنیا سے چلا گیا، وہ ایک مولانا کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مولانا صاحب میرے والد گرامی دنیا سے چلے گئے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی نیک اعمال کو انجام دلواؤں۔ چنانچہ اب جیسے ہی جملہ اس نے کہا تو مولانا نے کہا بتائیے آپ کے والد کی کتنی نمازیں رہ گئی تھیں؟ اس نوجوان نے کہا کہ میرے والد صاحب جب دنیا سے تشریف لے گئے تھے وہ بیمار بہت تھے، طہارت و نجاست کا خیال نہیں رکھ سکتے تھے، لہٰذا 5 سال وہ بستر پر رہے، لہٰذا 5 سال کی نماز ان کے لیے پڑھا دیں۔ مولانا نے کہا ٹھیک ہے ادا ہو جائے گی۔ کہا روزے وہ بیمار تھے، وہ نہیں رکھ پا سکتے تھے، لہٰذا 5 سال کے روزے بھی رکھوا دیں۔ کہا ہو جائیں گے۔ اب اس نوجوان نے کہا کہ حج بھی اگر کسی کو کہہ دے کہ والد صاحب کی طرف سے کر دے تو یہ بہت مہربانی ہوگی۔ تو مولانا نے کہا کہ تمہارے والد نے حج نہیں کیا تھا؟ کہا ایک مرتبہ درخواست تو دی تھی مگر قبول نہیں ہوئی، قرآن دازی میں نام نہیں آیا، دوسری دفعہ اگر نام آیا تو والد صاحب کی صحت نے اجازت نہیں دی۔ کہا پھر خمس و زکوٰۃ، کہا وہ بھی نہیں دیے تھے، وہ بھی اگر دلوا دیے جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اب یہ بات کہہ کر اس نوجوان نے 1000 کے نوٹ نکالے اور مولانا کے سامنے رکھ دیے۔ کہا کہ یہ سب کے سب آپ رکھ لیجئے اور میرے والد صاحب کے لیے کسی سے اجارے پر یہ سب کے سب عبادات انجام دلوا دیجئے۔ اب مولانا نے کہا کہ انشاءاللہ میں سب کے سب انجام دلوا دوں گا۔ اب وہ نوجوان نے ہاتھ باندھے اور مولانا سے کہا کہ مولانا صاحب آپ کی بہت مہربانی، آپ کا بہت احسان کہ آپ میرے والد صاحب کے لیے یہ اعمال انجام دلوا رہے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ بیٹا کیسی مہربانی کی بات؟ اس لیے کہ تم نے اپنے والد کے لیے اتنا کچھ کیا، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا، اللہ تم جیسی اولاد ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ اب یہ نوجوان تو چلا گیا، اب اگلے دن ایک اور نوجوان آیا، وہ آ کر کہنے لگا کہ مولانا صاحب مجھے تو کل پتہ چلا ہے کہ مرنے کے بعد بھی بخشش ہو سکتی ہے، لہٰذا میرے والد صاحب بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، لہٰذا میں ان کے لیے کچھ کروانے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا کل والا جو شخص آیا تھا نا وہ تو 1000 والے نوٹ لے کے آیا تھا، آج والا 1000 نہیں بلکہ 5000 والا لے کے آیا، 5000 کے لے کے آیا اور آ کے اس نے مولانا کے سامنے رکھ دیے اور آ کر کہا کہ مولانا صاحب بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے، میں چاہتا ہوں ان کے لیے کچھ نیک کام انجام دوں۔ کہا کہ بتاؤ کتنے سال کی نمازیں پڑھانی ہیں؟ کہا نماز تو والد صاحب بہت پڑھا کرتے تھے، بلکہ تہجد گزار تھے، نوافل بھی پڑھا کرتے تھے۔ کہا پھر روزے؟ کہا روزے تو وہ رجب اور شعبان کے بھی رکھا کرتے تھے۔
رمضان کے تو وہ چھوڑتے ہی نہیں تھے. کہا پھر حج, کہا حج تو انہوں نے بہت زیادہ کیے ہوئے تھے, عمرے بھی بہت زیادہ کیے تھے. کہا خمس و زکوٰۃ, کہا وہ تو ان کا ایڈوانس پہ چلا کرتا تھا. کہا بیٹا جب تمہارے باپ کی نمازیں بھی پوری ہیں, روزے بھی پورے ہیں, حج بھی کیا ہوا ہے, خمس و زکوٰۃ بھی دیتے تھے, تو پھر کروانے کے لیے کیا آئے ہو؟ کہا کہ مولانا صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا, میرے والد صاحب نماز بھی پڑھتے تھے, روزہ بھی رکھتے تھے, حج بھی کرتے تھے, خمس و زکوٰۃ بھی دیتے تھے, مشکل یہ ہے کہ وہ امیر المومنین کی ولایت کے ماننے والے نہیں تھے. اب جب مولانا نے یہ جملہ سنا نا تو ایک مرتبہ اس نوجوان کی طرف حیرت سے دیکھا اور 5,000 کے نوٹوں کو ایک مرتبہ اس نوجوان کی طرف دھکیلا. کہا کہ ان پیسوں کو لے جا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تیرے باپ کی شفاعت نہیں ہو سکتی. کہا کیوں؟ اس لیے کہا کہ تیرا باپ وہاں چلا گیا ہے جہاں پر منکر امیر المومنین کی ولایت کے جایا کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ بغیر اہل بیت کی محبت کے دین اسلام مکمل نہیں ہے. شفاعت کسی کی نہیں ہو سکتی. جب تک کہ کسی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا, وہ لاکھ اعمال کرتا رہے, وہ کسی کا بھی قبول نہیں ہوگا. چلتا چلتا میں ایک آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. عام طور پر ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اہل بیت کے ماننے والے کہتے ہیں کہ امیر المومنین قیامت کے دن ہماری شفاعت کروائیں گے. کیسے ممکن ہے کہ امیر المومنین ہماری شفاعت کروائے؟ میں کہوں گا یہ ہم نہیں کہہ رہے, آپ قرآن سے پوچھئے, قرآن کہہ رہا ہے کہ شفاعت ہو سکتی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا قرآن پڑھیے, سورہ رعد میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے حبیب قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, کہ میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ میرے بندوں کو کہہ دو کہ وہ مایوس نہ ہو, میں بخشنے والا بھی ہوں, میں رحم کرنے والا بھی ہوں. پتہ چلا کہ اللہ رب العزت جس کو چاہے بخش سکتا ہے, جس کی چاہے شفاعت کر سکتا ہے, جس کی چاہے بخشش کر سکتا ہے, جس کی چاہے مغفرت کر سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ مغفرت اور بخشش اللہ کے ساتھ مخصوص ہے, لیکن شفاعت اللہ کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے ساتھ مخصوص ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا سورہ جمعہ پڑھیے. سورہ جمعہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت کرے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر کسی کی شفاعت کرے. تو پتہ چلا کہ کچھ ہستیاں ہیں جو اللہ کے اذن سے دوسروں کی شفاعت کروا سکتی ہیں. اس لیے کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے لیے اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفوس کو بیچ کر اللہ کی رضا کو خرید لیا ہے. اب جنہوں نے اللہ کی رضا کو خرید لیا ہو وہ اللہ کے اذن کے مالک ہوتے ہیں. ان کے لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اللہ کے اجازت کے بغیر, اللہ کے اذن کے بغیر کسی کی شفاعت کرے. تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت اسی آیت کے ذیل میں آتے ہیں جو ہماری شفاعت کروائیں گے. اب آپ کہیں گے صاحب امیر المومنین کیسے ہماری شفاعت کروائیں گے؟ اسی آیت کے ذریعے سے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کہ کون ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر کسی کی شفاعت کرے. تو عزیزان گرامی یاد رکھیے, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دین اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک چیز کا نام ہے اصول دین, دوسری کا نام ہے فروع دین. اصول دین میں جو آتا ہے توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت, یہ ان ٹرانسفریبل ہے, ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل نہیں ہو سکتی. جبکہ فروع دین نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, جہاد, یہ سب کی سب چیزیں ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہو سکتی ہیں, ٹرانسفر ہو سکتی ہیں. یعنی اگر کسی شخص کا باپ دنیا سے چلا گیا ہے تو وہ عقیدہ توحید, عدل, نبوت, امامت و قیامت منتقل نہیں کر سکتا, بلکہ وہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, جہاد, یہ سب کی سب چیزیں اور نیک اعمال اپنے والد کو منتقل کر سکتا ہے. تو پتہ چلا کہ اصول دین ان ٹرانسفریبل ہے جبکہ فروع دین ٹرانسفریبل ہے. تو میں نے کہا کہ امیر المومنین قیامت کے دن ہماری شفاعت کروائیں گے. کیسے؟ یاد رکھیے کہ رسول خدا نے جب امیر المومنین کو جنگ خندق میں عمر بن عبدود کے مقابلے میں بھیجا تو دو چیزیں علی کے لیے ارشاد فرمائیں. پہلی کیا؟ بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ,
آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. پتہ چلا کہ اگر کسی کے ایمان میں کھوٹ ہوگا تو گویا یہ پتہ چلا کہ اس کے اصول دین میں کھوٹ ہوگا، لہٰذا اس کے عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا، وہ سیدھا جہنم میں چلا جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص ولایت اہل بیت رکھتا ہے، توحید کا قائل ہے، رسول اللہ کی رسالت کا قائل ہے، قیامت کا قائل ہے، مگر اس کے اعمال میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، جس طرح کہ اس کی اولاد اپنے والدین کے لیے یا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمل کو منتقل کر سکتا ہے، تو امیر المومنین کے رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ رسول اللہ نے اسی میدان خندق میں ارشاد فرمایا، جب امیر المومنین نے عمر بن عبد ود کو ایک ضربت لگائی تو ارشاد فرما دیا ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ایک ضربت جو علی نے خندق کے دن لگائی ہے وہ جن و انس کی عبادت سے افضل ہے. تو میں کہوں گا جب ایک مومن کا عمل دوسرے مومن کو منتقل ہو سکتا ہے تو وہ امیر المومنین ہے، کیا اس کا عمل کسی دوسرے مومن کو منتقل نہیں ہو سکتا؟ اور یاد رکھیے کہ یہ عمل کا تقاضا ہم نے نہیں کیا کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم یا علی کے نعرے لگاتے ہیں، ہم حسین حسین کرتے ہیں، یا ہم اہل بیت کے غم میں روتے ہیں اس لیے اہل بیت ہماری شفاعت کریں گے. نہیں، اہل بیت نے کہا ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہوگا اور ہمارے فرامین پر عمل کرتا ہوگا ہم اس کی شفاعت کروائیں. تو میری دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اہل بیت کے فرامین پر، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم اہل بیت کے جو فرامین ہیں، جو انہوں نے ارشاد فرمائے ہیں، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ حج ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ خمس و جہاد ہے، ان سب چیزوں کو ہم تہ دل سے ادا کریں، تاکہ اہل بیت ہماری قیامت کے دن شیعہ ہونے کے ناطے شفاعت کر سکے. اس لیے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا علی انتا و شیعتک ہم الفائزون، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ یوم قیامت فائزین یعنی کامیاب لوگوں میں سے ہوں گے. میری دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اہل بیت کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہم روز قیامت کامیاب و کامران ہو سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی حسین کا ہو کہیں ذکر کوئی بات چلے